السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حکیم اقبال حسین فیضوی، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی ایک اہم ٹاپک ہے، تو وہ ہے تبخیر معدہ۔ یہ ایک عمومی مرض ہے اور تقریباً ہر بندہ جو ہے تبخیر معدہ کا شکار ہے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں، آتے ہیں میرے پاس، تو کہتے ہیں جی پیٹ میں ایسے جو ہے کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ گڑ گڑ سی ہوتی ہے، یا اس طرح جو ہے وہ اوپر سے گولا سا اٹھتا ہے، اور اس طرح جو ہے، یا پھر پٹھوں کے اندر درد کی شکایت کرتے ہیں، یا اس طرح یہ سارا جو ہے وہ تبخیر معدہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور تبخیر معدہ ہے کیا؟ دراصل کھانا کھانے کے بعد جو ہے کھانے کا صحیح ہضم نہ ہونا، تو وہ غذا جو ہے وہ معدے کے اندر جو ہے وہ پڑی رہتی ہے، صحیح طور پہ ہضم نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پیٹ کے اندر جو ہے وہ بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، اور بعض اوقات قبض کی شکایت بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اکثر لوگ کہتے ہیں جی پتلے پخانے بھی آتے ہیں، اس کے بعد ایک دفعہ معدہ خالی بھی ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر جو ہے وہ تبخیر ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہوا بھر جاتی ہے پیٹ کے اندر جو ہے، تو اس طرح کی جو ہے وہ لوگ شکایت کرتے ہیں، اس کو جو ہے تبخیر معدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل جو ہے تبخیر معدہ جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے: اعصابی، بلغمی اور حرارتی۔ تو اعصابی طور پہ بھی بعض اوقات معدے کے پٹھے جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے کو صحیح طور پہ جو ہے وہ ہضم نہیں کر سکتے، تو اس کے اندر جو ہے وہ گیس کی یا تبخیر کی جو ہے وہ شکایت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ شکایت اکثر لوگوں کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس گیس کی وجہ سے پھر ڈھیر ساری جو ہے وہ امراض جو ہے وہ بھی جو ہے جنم لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پھر پٹھوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ جوڑوں کے اندر درد، اور بعض اوقات پورے جسم کے اندر جو ہے وہ دردوں کی تکلیف، اور پھر اس کو جو ہے یہ سارا جو ہے وہ تبخیر معدہ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کہ کبھی جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ درد ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ کسی جگہ پہ درد ہوتا ہے، تو یہ تبخیر کی معدہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور تبخیر معدہ ہو تو صورت میں جگر کا بھی پر بھی افیکٹ پڑتا ہے، جگر جو ہے وہ بھی صحیح طور پہ جو ہے وہ اپنا کام کرنا جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، اور صحیح طور پہ کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے نظام سارا ٹوٹلی نظام جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہماری غذا صحیح طور پہ جب ہضم نہیں ہوگی، ہم کھانا صحیح طور پہ جب کھاتے ہیں تو وہ صحیح طور پہ جب وہ ہضم ہی نہیں ہوگا تو پھر اس صورت میں پھر بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، بعض اوقات بھوک بھی نہیں لگتی، کیونکہ ایک پہلے آلریڈی معدے کے اندر جو ہے ایک کھانا پڑا ہے، وہ ہضم ہی نہیں ہو رہا، اور صحیح طور پہ اس کا اخراج بھی نہیں ہو رہا، اور وہ پیٹ کے اندر ایک گیس بنی ہوئی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر پٹھوں کے اندر درد کی شکایت بھی شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات سر درد کی شکایت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس صورت میں جو ہے وہ جب یہ تبخیر معدہ، تو اس صورت میں جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں جو ہے وہ شوگر بھی ہو سکتی ہے۔ تو تبخیر معدہ جو ہے وہ شوگر کو بھی جو ہے وہ جو ہے لانچ کر سکتا ہے، شوگر بھی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ تبخیر معدہ کو جو ہے وہ عمومی نہ سمجھیں، اور اس کے لیے جو ہے اس کا بر وقت جو ہے وہ علاج کریں۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم ان کا کھانے کے بعد تھوڑا سا استعمال کر لیں گے تو ہمارے جو تبخیر ہماری جو بنتی ہے، یہ اعصابی یا بلغمی تبخیر بنتی ہے، تو اس میں زبان جو ہے وہ سفید ہو جاتی ہے، پیشاب جو ہے وہ بالکل سفید ہوتا ہے، تو اس کو اعصابی جو ہے وہ تبخیر کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے آپ جو ہے اجوائن دیسی جو ہے وہ 50 گرام لے لیں، اس کے بعد پودینہ خشک جو ہے وہ 50 گرام، اور گندھک آملہ سار جو ہے وہ 50 گرام لے لیں۔ اس کو تریاق معدہ کے نام سے بھی ہم جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے یہ 3 چیزیں جو ہے وہ لیں، اور ان 3 چیزوں کا صفوف بنا لیں، اور صفوف بنانے کے بعد ان کا آدھی چمچی سے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ کم رکھیں، تازے پانی کے ساتھ یا ہلکا گرم پانی کر لیں، اس کے ساتھ جو ہے آپ اس کو استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے جو تبخیر معدے کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اور جب تبخیر معدہ ختم ہوگی تو انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور جو ہے نسخہ ہے، اس کو بھی آپ اگر بنا سکتے ہیں، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اجوائن دیسی ہے، اس کے بعد کلونجی ہے، اس کے بعد پودینہ ہے،
جو ہے نا یہ 3 چیزیں بھی آپ ان کا سفو بھی بنا سکتے ہیں. ان کی آدھی چمچی کھانا کھانے کے بعد جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ان کے استعمال سے معدہ جو ہے وہ کافی بہتر ہوگا. لیکن تریاق معدہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کا اگر استعمال کریں گے باقاعدگی کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اور جو تبخیر معدہ ہوتی ہے وہ تبخیر معدہ انشاءاللہ نہیں ہوگی.